میں ادب جیتا بھی ہوں۔ تک بندیاں تو میں نے 12 برس کی عمر یعنی 7ویں جماعت سے ہی شروع کر دی تھیں، مگر غالباً 2010 سے جب میری عمر 30 برس تھی باقاعدہ شعر کہنے اور کلام کی اشاعت کا سلسلہ چل نکلا۔ والد محترم کی سرپرستی اور کچھ اشعار کی فنی خوبیوں کے باعث ملک کے مختلف مقتدر رسائل و جرائد میں میرے کلام کو جگہ ملنے لگی۔ آہستہ آہستہ اردو دنیا میں ایک نوآموز شاعر کے طور پر ایک چھوٹی سی پہچان بن گئی۔ بمبے میں اردو ادب کے اہل ذوق اور معتبر اصحاب علم و فن کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا، جس سے نہ صرف اردو دنیا کو سمجھنے کا موقع ملا بلکہ فکری بالغی بھی حاصل ہوئی۔ شعر گوئی کا یہ سفر جاری رہا اور لمحوں کی خبر نہ ہوئی کہ 5 برس بیت گئے۔ اس مختصر مدت میں احساس ہوا کہ اب خاصا کلام جمع ہو چکا ہے، کیوں نہ اسے ترتیب دے کر مجموعے کی صورت میں قارئین کے سامنے پیش کیا جائے۔ والد محترم نے نہایت عرق ریزی سے کلام کا انتخاب کیا اور چھان پھٹک کے بعد اتنا مواد یکجا کیا کہ ایک معیاری شعری مجموعہ ترتیب پا سکے جو بعد ازاں 160 صفحات پر مشتمل رہا۔ انہی کی ترغیب پر اردو ادب کے کئی ممتاز شعراء نے اس کلام پر اپنی رائے دی، اور خوشی کی بات یہ رہی کہ سب نے خالص ادبی دیانت داری سے رائے دی۔ کسی نے والد صاحب کے راتبے تعلق کو پیش نظر رکھ کر مدح سرائی نہیں کی، بلکہ وہی کہا جو کلام پڑھ کر دل میں محسوس کیا۔ بالآخر تمام تر محنتوں، دعاؤں اور کاوشوں کے بعد 2015 میں میرا پہلا شعری مجموعہ اطراف شائع ہوا۔ اس کا شاندار اجرا میرے اپنے شہر کامیٹی میں نہایت وقار سے انجام پایا۔ اس تقریب کا صحرا بھی والد گرامی کے سر جاتا ہے۔ میں نے تو 10-15 سال میں محض شعر کہنا سیکھا تھا، محبت کرنا ابھی سیکھنا باقی تھا، اور وہ سبق والد محترم ہی سے سیکھنا تھا۔ یہ ان کی مقناطیس شخصیت اور خلوص و محبت ہی کا اثر تھا کہ اجرا کی تقریب میں نہ صرف کامیٹی بلکہ ناگپور کے ممتاز اہل قلم ادبا، شعراء اور ادب دوست حضرات بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس واقعے کو آج 10 برس سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے، اور جب آج میں نے بڑی سادگی سے اس تقریب کی ویڈیو دیکھی تو اپنے آپ کو ان تمام محبتوں اور عنایتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا پایا۔ سچ کہوں تو اتنی محبت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ 2015 تک میں محض اشعار کہتا رہا۔ اردو دنیا کے چند نامور اصحاب کے سوا میں شاید ہی کسی کو جانتا تھا، خاص طور پر علاقائی شعراء و ادبا سے تو بالکل ہی ناواقف تھا۔ جو بزرگ اور اہل ادب میری کتاب کے اجرا میں تشریف لائے ان میں سے بہت سوں کو میں جانتا تک نہ تھا، مگر آج جب میں نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا تو حیرت اور ممنونیت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کتنے ہی معتبر نام میرے اس کم گو لمحے میں شرکن محفل تھے، جن کی دعاؤں اور شفقتوں نے مجھے وہ عزت عطا کی جس کا میں شاید اہل بھی نہ تھا۔ افسوس کہ ان میں سے کئی شخصیات اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان مرحومین میں میرا بچپن کا دوست اور لنگوٹیا یار خالد بھی شامل ہے، جو کورونا کے دورن ابتدا ہی میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اسی نے اس تقریب کے تمام اخراجات ذاتی طور پر برداشت کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مرحومین خصوصاً عزیز دوست خالد کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور جو حضرات بقدر حیات ہیں ان کی عمر دراز فرمائے۔ جن احباب نے مجھ پر احسانات کیے اللہ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سچ تو یہ ہے کہ شعر کہنا ادب تخلیق کرنا کوئی بڑا کمال نہیں، اصل کمال تو یہ ہے کہ جو کہا جائے اسے جیا بھی جائے۔ والد محترم پروفیسر مدحت الاختر صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے، میں غزل کہتا نہیں ہوں، میں غزل جیتا بھی ہوں۔ جو غزل کی ہے وہی میری بھی فطرت صاحبو، ادب کو جینا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بے نیازی درکار ہوتی ہے، اور یہ وہ وصف ہے جو اللہ صرف اپنے برگزیدہ اور خوش نصیب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے نزدیک والد محترم انہی خوش نصیبوں میں شامل ہیں۔ میں نے کبھی انہیں دولت اور شہرت کا خواہاں نہیں پایا۔ جو کچھ بھی انہیں ملا وہ اللہ کی عطا تھا، اور عطا وہی پاتا ہے جسے اللہ خود منتخب کر لے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی بعض خوبیاں مجھے وراثت میں بطور صدقہ ملی ہیں، مگر وراثت کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس میں کمال پیدا کرنا میرا کام ہے۔ ہم بزرگوں کی انگلی پکڑ کر چل سکتے ہیں، مگر دونا تو خود ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ آخر میں ان تمام اصحاب دل اہل محبت اور باخلوص احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنی محبت، دعا اور شفقت سے نوازا۔